کہ آج ستمبر کی پہلی تاریخ ہے۔ آج سے روس کے اندر دوستوں نمستے، ست شری اکال، سواگت ہے آپ کا AKRO کے ریاکشن میں، اور میں ہوں کویتا۔ تو دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ویڈیو کی جہاں پہ بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے روس کی طرف سے۔ جی ہاں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا ضرور چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا اعلان رشیا کی طرف سے کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے جو رشیا میں رہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جو بیان ہے وہ نان مسلم لوگ بھی فار دا سیک آف انفارمیشن ڈیفینیٹلی سن سکتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بیان سنتے ہیں کہ کس طرح کا اعلان ہوا ہے، کیا میجر سٹیپ لیا ہے رشیا نے، اور اچانک اس میجر سٹیپ لینے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ تو بنا کسی دیری کے آئیے پہلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں، اور یہاں پہ میں بتا دوں چینل پہ آن ڈیمانڈ ریاکشن ہوتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ، ریئل لائف ریلیٹڈ انفارمیشن، کرنٹ افیئرس، اس طرح سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بنا دیری کیے ہوئے آئیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہ آج ستمبر کی پہلی تاریخ ہے۔ آج سے روس کے اندر اسلامی بینکنگ نظام شروع ہو گیا۔ سرکاری سطح پر جو روس کے ولادیمیر پوتن جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے 4 اگست کو سائن کر دیا تھا کہ بلا سودی نظام جو اسلامی بینکنگ ہے وہ سرکاری سطح پر شروع کی جائے گی روس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ چچنیا ہے، تاتارستان ہے، باشکور توستان ہے، داغستان ہے، یہ 4-5 جگہ ہیں جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا پہلے وہاں شروع کیا جائے گا، اور جب یہ کامیاب ہوگا تو پورے روس کے اندر شروع کیا جائے گا۔ تو دیکھ کر ہمیں لگا کہ واقعی آج بھی کہیں نہ کہیں مقبولیت ہے۔ دنیا آج بھی مذہب اسلام کو کہیں نہ کہیں مان رہی ہے، کہیں نہ کہیں مان رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، نعمتیں اور رحمتیں ہمارے ساتھ ہر وقت ہیں۔ تندرستی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ گھر سے لے کے مسجد تک جب آئے ہیں تو راستے بھر میں اور مسجد کے یہ پتھر آپ کی گواہی دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آیا ایک بیچارے بوڑھے صاحب تھے، کافی دن کی بات ہے، بوڑھے صاحب تھے، وہ کبھی یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی ادھر پڑھ رہے ہوتے تھے۔ میں دیکھتا تھا، کافی دن کی بات ہے، 20-25 سال پہلے۔ تو وہ بس نئی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا، آپ کبھی یہاں نماز پڑھتے ہیں کبھی وہاں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا یہ مسجد کا پتھر گواہی دے گا، تو میں چاہتا ہوں پوری مسجد ہی میں نماز پڑھوں، تاکہ ساری مسجد کے پتھر گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے سجدہ کیا تھا۔ جذبہ ہے نا، ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے کہ عبادت میں ہم کیسے آگے بڑھیں۔ یہ مسجد کا پتھر گواہی تو دے گا، اور جس جگہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں نا وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ جس زمین پر ٹکڑے پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ فخر کرتا ہے، وہ زمین فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر ایک اللہ کے بندے نے سجدہ کیا۔ ہر چیز اللہ کے ہاں ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز ریکارڈ سے اللہ کے باہر نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کوئی انسان اگر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ خاص کر کلمے کی برکت سے جب اس کا آخر وقت ہوگا، دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا، تو کلمے کی برکت سے انشاءاللہ اس کا اسلام کی حالت میں ہی انتقال ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت دیتا ہے، اور اس کو جاں کرنے کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے نا،
تو کسی کسی کی روح تو ایک دم نکل جاتی ہے ذرا سی دیر میں، کسی کی ذرا دیر لگتی ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے آخر وقت بڑا مشکل ہے، کیا پتہ یہ گناہ گار ہوں۔ ایسا نہیں ہے، گناہ گار ہونا یا نیک ہونا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پابندی سے پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کی موت بھی اسلام کی حالت میں آئے گی، اور اس کو جہاں کنے کی آخر وقت کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور اس کی قبر میں بھی روشنی ہوگی، اور قبر میں جو منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے وہ اچھی شکل میں آئیں گے، چونکہ قبر میں جو منکر نکیر آئیں گے نا، کئی دفعہ انسان جو مردہ ہے وہ اس کو دیکھ کے ڈر جائے گا، بہت خوفناک شکل میں آئیں گے، منکر نکیر بہت خوفناک شکل میں آئیں گے۔ لیکن جو کلمہ پڑھتا ہوگا پابندی کے ساتھ، تو منکر نکیر قبر میں آئیں گے اس سے سوال جواب کرنے، بہت اچھی شکل میں آئیں گے تاکہ ڈر نہ لگے۔ اور کلمہ پڑھنے والے کا حشر اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا، اور اس کو نام اعمال بھی شہیدوں کے ساتھ دیا جائے گا، اور کلمہ پڑھنے والے کا آخرت میں نیکیوں کا پلڑا زیادہ جھک جائے گا، اور پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور کلمہ پڑھنے والے کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ پر حرام فرما دے گا، اور کلمہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی نہروں سے ایسی شراب اور شربت پلائے گا کہ جس سے مہک ہوگی لیکن نشہ نہیں ہوگا، بہت اچھا۔ حوریں اور غلمان استقبال کریں گے، اور کلمہ جو دل سے پڑھنے والا ہوگا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ملے گا، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی، اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو ہے چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، کوئی پڑھنے میں پریشانی بھی نہیں ہے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ جب آپ کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں گے نا، اس کے فائدے بہت ہیں، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، اور اس کے فائدے بہت ہیں۔ اور جو دل سے پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا میں اس کی مدد کرتا ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اگر اللہ راضی ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ روس نے بہت بڑا قدم لے لیا ہے، جو ان کی مسلموں کے لیے انہوں نے جو نیشنل بینکنگ سسٹم کو انہوں نے ایک پائلٹ سٹیج پہ شروع کرنے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے، اور جیسے جیسے وہ سکسیسفل ہوتا جائے گا اسی طریقے سے وہ باقیوں کے لیے باقی اور جگہ پہ بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ تو دس از دا میجر اسٹیپ آف روس جو انہوں نے فی الحال لیا ہوا ہے۔ اینڈ میں کہوں گی کہ جب آپ ایک ایسی کنٹری میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ڈائیورسٹی ہوتی ہے، تو بینگ دا ہیڈ آف دا کنٹری، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، آپ کو ہر ایک سٹیزن کے لیے سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے چیزیں، کیونکہ جب آپ کو کسی نے، جب آپ کو آپ جو بھی پڑھائی لکھائی کر کے آپ کو جب اللہ نے، خدا نے یا بھگوان نے ایک ایسی پوزیشن دی ہے جہاں سے آپ دوسروں کی مدد کر سکے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح میں کہوں گی ہم لوگ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے قصے ہوئے ہوں گے جہاں پہ ہم نے دوسروں کی مدد کری ہوں گی۔ ہم اپنی تو مدد بہت ڈفرینٹ طریقے سے کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے لیے اچھی جاب ڈھونڈتے ہیں، پڑھائی لکھائی کرتے ہیں، خود کو گرو کراتے ہیں، ہم کس طرح سے چیزیں ہمارا بچپن کتنے اسٹرگل بھرے دنوں سے شروع ہوتا ہے۔ آئی تھنک موسٹ آف دس ہم لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیز میں لائف کے اسٹرگل کے ساتھ چیزیں شروع کرتے ہیں، اینڈ دیر آفٹر اس اسٹرگل سے اوپر اٹھ کے اپنے لیے ایک بہت بہترین لائف بناتے ہیں۔ سملرلی یہ تو ہو گئی اپنے لیے بات، وہیں ہم دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کر دی، چھوٹے چھوٹے قصوں سے، کبھی کسی کو کھانے کو کچھ دے دیا، کبھی کسی کو غریب میں جا کے کچھ بانٹ دیا، تو
हमेशा अगर लाइफ में आपके पास कभी मौका होता है तो दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, और अपने किस्से भी आप शेयर डेफिनेटली कर सकते हैं। उससे होगा ये कि जब आप अपने किस्से शेयर करते हैं तो कोई और पढ़ता है ना, तो वो चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक होती है, वो साइकोलॉजिकली चीज़ें बड़ी हिट करती है। तो आपके पास भी जो ऐसे किस्से हैं वो ज़रूर शेयर करिएगा। आई एम श्योर वो बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी पर्सनली इंस्पिरेशन मिलेगी पढ़ के। तो काफ़ी अच्छा था, ओवरऑल वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।